انائزہ اور لیلا گراؤنڈ میں بینچ پر بیٹھی تھیں جب ایڈورڈ ان کے پاس آیا۔ "آئی وانٹ ٹاک ٹو یو" اس نے انائزہ سے کہا تو وہ ناپسندگی سے اسے دیکھنے لگی۔ "اٹس لیکچر ٹائم، ویل ٹاک ٹو لیٹر" اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے انائزہ کا ہاتھ پکڑا۔ "ہائے، لیو می" وہ تلخ لہجے میں بولی، جس کا ایڈورڈ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ "تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ جب میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ نہیں بات کرنا چاہتی تو مطلب ہے کہ نہیں چاہتی" وہ غصے میں چلائی، جس سے آس پاس کے اسٹوڈنٹ انہیں دیکھنے لگے۔ ایڈورڈ نے سرد نظروں سے آس پاس دیکھا، کیونکہ یہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے اردو بولنا اور سمجھنا آتا ہے۔ اس نے انائزہ کا ہاتھ پر گرفت سخت کی اور جس سے انائزہ کو تکلیف ہونے لگی۔ "میرا ہاتھ چھوڑو، تمہارے دماغ میں پاکستانی لڑکیوں کے بارے میں جو بھی غلط فہمی بھری ہوئی ہے انہیں اپنے دماغ سے نکال دو، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے پیارے سے بے وفائی نہیں کرنے والی" وہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے آہستہ لیکن ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ حیرت سے ایڈورڈ کی آنکھیں سکڑیں اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ انائزہ لیلا کو لیے کلاس روم کی طرف چل دی، اور وہ سوچتا رہ گیا کہ انائزہ کیسے یہ بات کر گئی۔ وہ اس کی فیملی کے بارے میں جان چکی تھی۔ وہ تیز قدموں سے واپس مڑا۔ انائزہ آج خاموش ہی رہی تھی۔ پورا دن اسٹڈی میں گزارنے کے بعد آج چھٹی کے وقت تھا۔ وہ گیٹ پر شفیق کو دیکھنے کے لیے آئی۔ ایڈورڈ غصے سے آیا اور انائزہ کا ہاتھ پکڑے اپنی گاڑی کی طرف چلنے لگا۔ "چھوڑو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو" وہ تلخ لہجے میں بولی۔ روحان آج انائزہ کو لینے آیا تھا۔ وہ اسے دکھانا چاہتا تھا کہ اسے اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا اب کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ اس کی نظریں جیسے ہی انائزہ پر پڑیں، جس کا ہاتھ پکڑے ایک لڑکا زبردستی اسے لے جا رہا تھا، اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور تیزی سے انائزہ کی طرف چلنے لگا۔ اس نے انائزہ کا بازو پکڑا، جس کا ہاتھ ایڈورڈ کے ہاتھ میں تھا۔ ایڈورڈ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے پہچاننے میں ایک پل نہ لگا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ریسٹورنٹ میں انائزہ کے ساتھ تھا۔ "لیو ہر ہینڈ" روحان دانت پیستے ہوئے بولا۔ ایڈورڈ نے خاموشی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اگلے ہی پل اچانک روحان کے منہ پر ایک زوردار پنچ مارا، جس سے روحان کا ہونٹ پھٹ کر خون آلود ہونے لگا۔ "اوہ میرے خدا، روحان تم ٹھیک تو ہو" انائزہ نے فوراً روحان کو پکڑا۔ اس نے بنا انائزہ کو جواب دیے انگوٹھے سے اپنے ہونٹ صاف کیے اور بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے پلٹ کر ایڈورڈ کے منہ پر جوابی پنچ مارا۔ یہ منظر دیکھ کر سب اب کی طرف متوجہ ہوئے اور ایڈورڈ کو اس حالت میں دیکھ کر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ایڈورڈ اپنی توہین پر روحان کے گریبان پر جھپٹا اور روحان نے بھی اسے جکڑ لیا۔ پریشانی سے انائزہ کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایڈورڈ نے ایک ساتھ 2 پنچ روحان کو مارے تو وہ زمین پر گر گیا۔ انائزہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ "سمبڈی ہیلپ پلیز" انائزہ آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے چلائی۔ 2 لڑکے آگے بڑھے، جنہیں ایڈورڈ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ روحان انائزہ اس کی طرف لپکی، جسے دیکھ کر ایڈورڈ نے اپنی مٹھیاں بیچیں۔ "تم گاڑی میں بیٹھو انائزہ" روحان نے کھڑے ہو کر کہا۔ "تم چلو میرے ساتھ، تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں" روحان نے تلخ لہجے میں کہا۔ "جو بھی ہے تم چلو میرے ساتھ" انائزہ پریشان ہونے لگی۔ "انائزہ میں نے کہا نا تم جاؤ" روحان ایسے چلایا جیسے انائزہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ "واٹس یور ریلیشن ود ہر" ایڈورڈ نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ "شی از مائی وائف بسٹر" روحان کی بات سن کر ایڈورڈ سکتے میں چلا گیا اور روحان نے اس کے منہ لگاتار 4-5 پنچ مارے، جس کے نتیجے میں ایڈورڈ لہولہان ہو کر زمین پر گرا۔ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ بات انائزہ جانتی تھی۔ وہ روحان کا ہاتھ پکڑے اسے گاڑی کی طرف لے آئی اور جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ "تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا" گھر آ کر انائزہ روحان پر چلائی۔ "ہاں، ہو گیا ہے دماغ خراب"
کب سے وہ لڑکا تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ بتاؤ مجھے، روحان بھی بدلے میں چلایا۔ کوئی تنگ نہیں کر رہا مجھے، لیکن تم نے جو کیا ہے اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ جو بھی انجام ہوگا میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تو انائزہ نے اسے گھورا۔ تم تب ہی اچھے تھے جب ڈر کے مارے تم سے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلا جاتا تھا۔ کم از کم میرے لیے مصیبت کا باعث تو نہیں بنتے تھے۔ انائزہ غصے سے بولی، لیکن اس بات کا سن کر روحان کا سارا غصہ ہوا ہو گیا اور وہ درد بڑی نظروں سے انائزہ کو دیکھنے لگا۔ جاؤ یہاں سے، جب تک تم میرے سامنے رہے ٹینشن سے میرا سر پھٹ جائے گا، وہ چلائی تو روحان خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گیسٹ روم میں آ کر روحان کی پلکوں سے آنسو ٹوٹنے لگے تھے۔ انائزہ کو وہی روحان اچھا لگتا تھا جو اس کا ہر حکم بجا لاتا تھا، جو کبھی زبان نہیں کھولتا تھا، جو کبھی ضد نہیں کرتا تھا، ایک کونے میں بیٹھا صرف روتا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر کہ روحان کا دل درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ روحان کے جانے کے بعد انائزہ نے خود کو ریلیکس کرنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ پھر اپنا مائنڈ اور طرف لگانے کے لیے اس نے ڈائری نکالی اور پڑھنا شروع کی۔ ماضی۔ عقیلہ اور شفیق کی گاڑی ارسم کے گاڑی کے پیچھے تھی۔ جب ارسم کی گاڑی رکی تو انہوں نے بھی گاڑی کو بریک لگائی۔ سڑک کے آس پاس چھپے ہوئے سیاہ لباس کے 10-12 شخص باہر نکلے۔ انہیں دیکھ کر مریم کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دل میں جو ڈر تھا آخر وہ ہو رہا تھا۔ اتنے سارے دشمن دیکھ کر ارسم کے سیکیورٹی گارڈ نے مسلسل ان پر گولیوں کی برسات کی، جس کے نتیجے میں 3 سے 4 سیاہ لباس والے زمین بوس ہو گئے۔ لیکن اگلے ہی پل کلاہڑی گھومتی ہوئی آئی اور اس کی گردن میں دھنس گئی۔ ارسم نے بھی اپنی گن نکال کر ہاتھ میں لی۔ اسے دیکھ کر مریم کی حالت بگڑنے لگی۔ عقیلہ اور شفیق کی طرف ان سے کوئی نہ آیا، لیکن ان کا سیکیورٹی گارڈ جب گاڑی سے اتر کر ان پر حملہ آور ہونے لگا تو اس کی کمر میں بھی ایک سیاہ لباس والے کلاہڑی پست کر دی گئی۔ سیکیورٹی گارڈ کی خوفناک چیخ آسمان تک پہنچنے لگی۔ مریم نے پیچھے مڑ کر یہ منظر دیکھا تو وہ خوف سے چلانے لگی، ارسم چچی جان، آپ دونوں بھاگ جائیں، وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، پلیز آپ دونوں بھاگ جائیں۔ وہ چیخوں سے روتی ہوئی بولی، پورا خاندان کو تو وہ کھو چکی تھی، اب کسی صورت ان دونوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، کبھی نہیں، ہم یہاں سے ضرور جائیں گے، ہم ایک ساتھ، ارسم نے کہا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ ارسم پلیز مت نکلیں، چچی جان روکیں انہیں، مریم مسلسل چلا رہی تھی۔ دورانہ بیگم بھی اسے آوازیں لگا رہی تھی لیکن ارسم نے ان کی ایک نہ سنی۔ ایک شخص ارسم کی طرف چلنے لگا تو ارسم نے اس کے سینے کا نشانہ لیا، گولی اس کے سینے میں پست ہو گئی اور اگلے ہی پل وہ زمین پر تڑپنے لگا۔ دوسرے شخص نے اس نے اپنے ساتھ کا حال دیکھا تو ارسم کی طرف کلاہڑی گھمائی۔ ارسم تیزی سے جھکا اور کلاہڑی اس کے سر سے ہوتی ہوئی ارسم کے پیچھے کھڑے سیاہ لباس والے کے سینے میں دھنس گئی اور وہ زمین پہ گر گیا۔ ارسم نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر جس کے فائر کیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ارسم کے سیکیورٹی گارڈ نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 3-4 سیاہ یونیفارم والوں کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ایک کلاہڑی گھومتی ہوئی آئی اور اس کا بازو کاٹ گئی۔ وہ چیختا ہوا زمین پر بیٹھا، اس کے بازو سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھی مریم جب اس کی طرف دیکھا تو خوف سے لمحہ لمحہ سانس لینے لگی۔ مریم، مریم کیا ہو رہا ہے تمہیں میری بچی؟ دورانہ بیگم نے پریشانی سے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ ارسم کی گن میں گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے دفاع کے لیے ادھر ادھر کوئی چیز ڈھونڈنی چاہی تو پیچھے مردہ سیاہ لباس والے کے پاس کلاہڑی پڑی دیکھی، جسے وہ تیزی سے اٹھا گیا۔ اس نے خود کا بچاؤ کرتے ہوئے ایک اور شخص کو زمین بوس کیا۔ دورانہ بیگم نے گاڑی میں پڑی پانی کی بوتل اٹھائی اور مریم کے چہرے پر پانی ڈالنے لگیں، جس سے اسے کچھ ہوش آیا۔ انہوں نے اسے پانی پلایا۔ مریم نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، شدید درد کے باعث اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ مریم، یا اللہ ہماری مدد کر! دورانہ بیگم نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ مریم کی طرف کا دروازہ کھلا اور ایک سیاہ
لباس والا اس کے ہاتھ پکڑے اسے باہر نکالنے لگا۔ درد کی شدت سے مریم چلا رہی تھی۔ اس شخص نے سر ہیٹ اتارا تو وہ ڈیول تھا، جسے دیکھ کر مریم کا جسم کانپنے لگا۔ ارسم کی چیخ نے مریم کی توجہ اپنی جانب لی۔ اس نے ارسم کی طرف دیکھا تو اس کی ٹانگ سے خون لت پت تھی اور وہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ ایک شخص مسلسل اس کی ٹانگ میں کلہاڑی مار رہا تھا۔ ارسم مریم چلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی تو ڈیول نے اس پر گرفت مضبوط کی۔ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو ارسم کو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم جو کہو گے وہ میں مانوں گی، میں تمہارے ساتھ جانے کو بھی تیار ہوں، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو اسے۔ مریم روتے ہوئے درد کو سہتے ہوئے زمین پر گری۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی ڈیول کی گرفت میں تھا۔ ارسم کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔ اس کی ٹانگ جیسے ہی کچلی جا چکی تھی۔ ارسم کا یہ حال دیکھ کر مریم چلانے لگی۔ دورانہ بیگم گاڑی سے نکلیں اور ارسم کی طرف جانے لگیں جب ڈیول نے ان کو پکڑ کر زمین پر دھکا دیا۔ راہیل، چھوڑ دو میرے بچے کو، ہم لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بچپن سے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا اور اب تم ہمارے ہی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو، آخر کیا غلطی کی ہے ہماری؟ دورانہ بیگم روتے ہوئے بولیں، یہ غلطی ہے آپ سب کی، آپ نے اس نے مریم کی طرف اشارہ کیا، یہ صرف میری ہے، میں نے بچپن سے اسے چاہا، اس سے محبت کی، لیکن جب میں گھر آپ سے بات کرنے لگا تو آپ نے سب سے پہلے ارسم کا سوچ رکھا تھا، تو تم اس بات کی ہمیں اتنی بڑی سزا دو گے؟ دورانہ بیگم چلائیں، ہاں ہاں دوں گا، میری تب تک میرے ساتھ نہیں رہے گی جب تک آپ سب زندہ ہوں گے، اور جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کے لیے اب اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے تو یہ خود میرے پاس آئے گی، اور یقین مانے میں آپ سب سے زیادہ خوش رکھوں گا۔ مریم دورانہ بیگم کو اس وقت وہ کوئی جنونی انسان لگ رہا تھا جو اپنے مقصد کے خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ڈیول ارسم کے پاس کھڑے شخص کو اشارہ کیا تو اس نے ارسم کے دل کا نشانہ باندھ کر کلہاڑی اس کے سینے میں پیش کر دی۔ ارسم تڑپتا جسم دیکھ کر مریم مسلسل حلق کے بل چلانے لگی اور دورانہ بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ارسم کے پاس گئیں لیکن تب تک اس کے جسم سے جان نکل چکی تھی۔ میرا بچہ، دورانہ بیگم روتی ہوئی چلائیں۔ ڈیول مریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنا چاہ رہا تھا لیکن پیٹ میں شدید درد کے باعث اس سے کھڑا نہ ہو سکا اور وہ ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے چلاتی رہی، چچی جان۔ مریم نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں آواز دی تو دورانہ بیگم کو شک ہوا جیسے بچے کی پیدائش کا وقت ہو گیا ہے، شاید یہ مریم کے اس حد تک خوف زدہ اور چلانے کا سبب تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی مریم کے پاس آئیں اور عقیلہ کو آواز دی۔ عقیلہ گاڑی سے نکل کر بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی، جاؤ یہاں سے، بچے کی پیدائش کا وقت ہو گیا ہے، دورانہ بیگم نے چلاتے ہوئے ڈیول کو کہا تو وہ گاڑی کی دوسری سائڈ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ان کے آدمیوں میں سے صرف 2 باقی بچے تھے جو اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ رات کے سناٹے میں مریم کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ ڈیول نے آنکھوں کو سختی سے بند کیا جیسے اس سے مریم کا درد برداشت نہ ہو رہا ہو۔ کچھ دیر بعد بچے کے رونے کی آواز آنے لگی اور مریم بے ہوش ہو گئی۔ عقیلہ نے اپنے دوپٹہ اتار کر دورانہ بیگم کو دیا جس میں انہوں نے بچے کو لپیٹا۔ وہ جانتے تھے کہ راہیل کبھی بھی مریم کو یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ وہ دونوں بے آواز قدموں سے تیزی سے گاڑی میں بیٹھیں اور شفیق نے فل اسپیڈ سے گاڑی بھگائی۔ ڈیول بھاگتا ہوا اس سائڈ آیا اور مریم کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ ڈیول کے آدمیوں کے ہاتھ میں اس وقت کلہاڑی نہیں تھی، جتنی دیر وہ کلہاڑی اٹھانے میں لگے تاکہ گاڑی کے ٹائر میں مار سکے، لیکن تب تک گاڑی بہت دور جا چکی تھی۔ مریم مریم، وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتا ہوا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، جاؤ جلدی گاڑی لے کر آؤ۔ ڈیول کا ایک آدمی سڑک سے نیچے کی طرف بھاگا جہاں انہوں نے گاڑی کھڑی کی تھی، گاڑی سٹارٹ کیے سڑک پر آیا اور ڈیول نے اسے گاڑی میں لٹایا۔ فلائٹ کا ٹائم ختم ہونے والا تھا۔ شفیق نے آدھے گھنٹے کا راستہ 15 منٹ میں طے کیا۔ وہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو پلین کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دورانہ بیگم نے اپنی ٹکٹس دکھائیں جس سے انہیں پلین میں داخل ہونے دیا گیا۔ یہ بھیانک رات وہ کبھی نہیں بھول پائی تھی۔ انہوں نے بچے کا نام روحان رکھا تھا جو کہ ارسم کی پسند تھا۔ نیو یارک میں جب دن بعد
کچھ دن بعد انہوں نے ارسم اور مریم کا سامان کھولا تو انہیں مریم کی ڈائری نظر آئی۔ انہوں نے روتے ہوئے اس رات کا واقعہ لکھ کر ارسم اور مریم کی کہانی کو مکمل کیا۔ روحان 2 سال کا تھا تو کسی انسان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر سے روحان کا چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ ماں کے شدید خوف اور صدمے کے باعث روحان کو ہیومن فوبیا کی بیماری ہو چکی ہے، جس میں وہ انسانوں سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس کی بیماری کے باعث دورانہ بیگم نے آبادی سے دور جنگل کے نزدیک گھر خریدا تاکہ روحان سکون کی زندگی گزار سکے۔ ان کا ایک ایک پل ارسم اور مریم کی یاد میں گزرتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مریم اور ارسم کے کمرے بنا لیے تھے، جس میں انہوں نے تصویریں لگائی تھیں جنہیں وہ روز دیکھتی تھیں، اور ان کے آس پاس جینے کی وجہ سے روحان نہ ہوتا تو وہ کب کی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی، لیکن اللہ نے انہیں روحان کے لیے زندہ رکھا۔ ڈائری کا آخری ورق کچھ یوں تھا: یہ میری بہو مریم جمال کی ڈائری ہے، جس کا آخری حصہ میں نے مکمل کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں جو بھی لڑکی میرے پوتے کی ہمسفر بنے وہ اس ڈائری کو پڑھے تاکہ اسے میرے پوتے کو سمجھنے میں آسانی ہو اور اس سے محبت سے پیش آئے۔ میں نہیں جانتی میری بہو جو میری بیٹی کی طرح تھی وہ اب بھی زندہ ہے یا نہیں، لیکن میں اپنی پوتی کو بیوی یا اس کی پوتے کی بیوی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہو سکے تو مریم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ پتہ نہیں اب بھی زندہ ہو، میرے پوتے کو ماں کا پیار، ماں کی ممتا نصیب ہو۔ اس کے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے میرے، اسے کسی کا پیار نہیں ملا، وہ بہت معصوم ہے۔ خدایا اس کی زندگی میں آئے، اسے محبت اور پیار سے پیش آئے، ہمیشہ سے بھوکا رہا ہے۔ روحان کی دادو دورانہ کمال۔ ڈائری ختم ہو چکی تھی۔ انائزہ اپنے آنسو کو صاف کرنے لگی جو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے ڈائری سائڈ پر رکھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے روحان کو لاؤنج میں دیکھا تو وہ نہ تھا، پھر لان میں دیکھا لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ گیسٹ روم میں داخل ہوئی تو روحان کھڑکی میں کھڑا تھا۔ انائزہ نے بھاگتے ہوئے پیچھے سے اسے ہگ کیا۔ روحان اس کے عمل پر ایک دم سے حیران ہوا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ روحان نے اپنا رخ سیدھا کرنا چاہا لیکن انائزہ نے اپنی گرفت کو سخت کر لیا۔ انائزہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنے سینے سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور رخ سیدھا کیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اور شدت سے رونے لگی۔ انائزہ بتاؤ کیا ہوا؟ روحان اسے یوں دیکھ کر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو روحان۔ اس نے اپنا چہرہ روحان کے مقابل کیا اور روحان کی آنکھوں کو دیکھ کر اس سے معلوم ہوا کہ وہ روتا رہا ہے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، پلیز مت رو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، نہیں میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، آئی ایم سوری۔ وہ پھر سے اس کے سینے سے لگی، پلیز تم مت رو، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ وہ اس کے بال سلاتا ہوا بولا، ہمیں آج ہی ٹکٹس بک کرانی چاہیے، ہمیں پاکستان جانا ہے روحان۔ انائزہ کے اچانک اتنی بڑی بات کہنے پر روحان شاکڈ ہو گیا۔ کیا پاکستان؟ روحان نے حیرت سے کہا۔ ہاں روحان، پاکستان، کیونکہ یہاں رہنے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں، انائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور پاکستان رہنے کا کیا مقصد ہے؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تمہیں وہاں چل کے معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پاکستان کے لیے ٹکٹس بک کرانی چاہیے۔ لیکن انائزہ یہ سب یوں اچانک کچھ نہیں ہوگا روحان، اس میں ہی ہماری بہتری ہے۔ انائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو ہم چلتے ہیں پاکستان۔ روحان نے حامی بھرنے پر انائزہ کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ انہوں نے رات کی ٹکٹس بک کرائی تھیں، اب انہیں یہاں واپس نہیں آنا تھا، اس لیے عقیلہ اور شفیق بھی ساتھ جا رہے تھے۔ ایک طرف پرانی باتیں سوچ کر وہ دونوں بہت دکھی تھے، لیکن دوسری طرف وہ بے حد خوش تھے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ اپنے ملک، اپنی سرزمین پر واپس جا رہے ہیں۔ رات کے وقت انہوں نے سامان پیک کیا اور گھر سے نکلنے لگے۔ روحان بار بار گھر کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ اس نے یہاں ہوش سنبھالا تھا، اس کا بچپن یہاں گزرا تھا، یہ ملک اس کے لیے اپنے ملک جیسا تھا۔ روحان گاڑی میں بیٹھو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ انائزہ کی آواز پر وہ ہوش میں آیا، ایک آخری نظر گھر پر ڈالتا ہوا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے یہ گھر بیچا نہیں تھا بلکہ اسے لاک کیا تھا۔ 1 گھنٹے سے اوپر سفر طے کر کے وہ ایئرپورٹ پہنچے اور اس دوران میں انائزہ ایک ہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایڈورڈ ڈیول بن کر ان کے راستے میں نہ آ جائے، لیکن ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ پلین میں بیٹھے
اب بس کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ پاکستان میں ہونا تھا، اپنے بابا کے گھر ان کے پاس۔ انائزہ دل میں سے بہت مطمئن تھی، پاکستان جا کر سب سے ضروری کام روحان کی ماما کو تلاش کرنے کا تھا، اگر وہ زندہ ہیں تو۔ کچھ گھنٹے سفر میں گزارنے کے بعد انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ روحان پہلی بار پاکستان آیا تھا، وہ ادھر ادھر لوگوں کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ ادھر شفیق اور عقیلہ نے سکھ کا سانس لیا، لیکن پرانی یادوں سے ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہاں سے وہ باہر کی طرف نکلے، پھر انائزہ نے ایک ٹیکسی والے سے بات کی اور گھر کا ایڈریس سمجھایا۔ شفیق نے ٹیکسی میں سامان رکھا اور سب اس میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی انائزہ کے گھر کے سامنے رکی۔ وہ خوشی سے باہر نکلی، لیکن اگلے ہی پل اس کی خوشی ہوا ہو گئی، کیونکہ گھر کے گیٹ کو تالا لگا ہوا تھا، لاک لگا ہوا تھا۔ روحان باہر سے اس کے گھر کو دیکھنے لگا، جو چھوٹا لیکن خوبصورت تھا۔ پاپا کہاں ہو سکتے ہیں؟ انائزہ نے خود کلامی سے ساتھ والوں کی بیل بجائی، کیونکہ وہ ان کے ہمسائے تھے اور بچپن میں وہ ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا اور خوشگواری سے انائزہ کو دیکھا۔ السلام علیکم انٹی، انائزہ نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ انائزہ بیٹا کیسی ہو؟ پورے 5 ماہ بعد دیکھ رہی ہوں تمہیں۔ میں ٹھیک ہوں انٹی، آپ کیسی ہیں؟ دراصل میں پاپا سے ملنے آئی ہوں، لیکن گھر کو لاک لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم؟ عورت نے حیرت سے کہا۔ کیا مطلب کچھ معلوم نہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا تمہارے پاپا 1 ماہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، انہیں بلڈ کینسر اور بھی پتہ، وہ بھی لاسٹ اسٹیج ہے۔ انائزہ کو لگا جیسے اس عورت نے اس کے سر میں بھاری پتھر دے مارا ہو۔ وہ سکتے کی حالت میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پاپا کو کینسر نہیں، لیکن میں یہاں سے گئی تھی تو پاپا بالکل ٹھیک تھے۔ بیٹا یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے، میں تمہیں ہاسپٹل کا ایڈریس دیتی ہوں، تم جاؤ اور ان سے ملو۔ سکتے کی حالت میں انائزہ کا سر چکرانے لگا تو روحان نے انائزہ کو سنبھالا۔ اندر آ جاؤ بیٹا، پانی وغیرہ پی لو، پھر چلی جانا، عورت نے انائزہ کی بگڑتی حالت دیکھ کر کہا۔ نہیں پلیز آپ جلدی بتا دیں وہ کون سے ہاسپٹل میں ہے، اس نے کیا تو کہا تو عورت اندر چلی گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو، روحان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ بالکل ٹھیک تھے، پھر انہوں نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کچھ دیر بعد عورت واپس آئی اور انائزہ کو ہاسپٹل کا پتہ بتایا۔ عقیلہ اور شفیق سامان کے ساتھ عورت کے گھر میں ٹھہر گئے اور انائزہ اور روحان ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ ریسیپشن پر انہوں نے نام بتایا کر روم نمبر پوچھا تو ڈھونڈتے ہوئے روم پر پہنچے۔ انائزہ روم میں داخل ہوئی تو چیخ نکل گئی۔ چیخ کے ڈر سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ اس کے پاپا کے سر سے تمام بال جھڑ چکے تھے، چہرے پر جھریاں تھیں، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے اور آنکھوں کا ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہے تھے۔ پاپا! انائزہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی اور وہ کھڑے ہو کر آس کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کی نظر روحان پر پڑی، ایک لمبے لمبے سانس لیتے روحان کو دیکھ رہے تھے۔ روحان کو ان کی آنکھوں میں جیسے راز چھپا نظر آ رہا تھا، ان کے منہ سے خون نکلنا اور سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ پاپا پاپا کیا ہو رہا ہے؟ نرس، ڈاکٹر! انائزہ چلانے لگی۔ ڈاکٹر تیزی سے اندر داخل ہوا، انائزہ کو باہر جانے کا کہا اور باہر روحان کے سینے سے لگی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ کیا خبر تھی وہ یہاں آئے گی تو اپنے پاپا کو اس حالت میں دیکھے گی، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ روحان اسے تسلی دیتے ہوئے خود بھی ان کی حالت بچنے والی نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر باہر نکلا۔ آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے، کے آخری الفاظ پگھلا ہوا سیسا انائزہ کے کانوں میں چیرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کچھ دیر وہ سکتے کی حالت میں کھڑی رہی اور ہوش آنے پر چیخ و پکار کے ساتھ رونے لگی۔ انائزہ سنبھالو خود کو پاپا! وہ میں زمین پر بیٹھی چیخنے لگی۔ نہیں جا سکتے آپ مجھے چھوڑ کر پاپا! وہ چیختے ہوئے رو رہی تھی۔
انائزہ روحان اسے دیکھ کر رونے لگا اور اسے سینے سے لگایا۔ 1 گھنٹے تک ان کی ڈیڈ باڈی کو گھر میں لایا گیا۔ محلے کی عورتیں بھی ان کے گھر اکٹھی ہو چکی تھیں۔ انائزہ نے ان کا چہرہ کفن سے ڈھانپا ہوا تھا کیونکہ ان کی حالت جو تھی وہ کسی کو پاپا دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ پاپا وہ مسلسل رو رہی تھی، انہیں پکار رہی تھی، جو اب کبھی اس کی پکار کا جواب نہیں دینے والے تھے۔ نیو یارک میں گزرے 5 ماہ اس کے پاپا نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور اس سے ملتے ہوئے وہ دم توڑ گئے۔ پاپا پلیز اٹھ جائیں، آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر؟ انائزہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اکیلا اور محلے کی عورتیں اسے سنبھال رہی تھیں۔ میت اٹھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ روحان نے ان کے چہرے سے کفن ہٹایا کہ انائزہ آخری بار ان کا چہرہ دیکھ سکے۔ کفن میں لپٹے شخص کو دیکھ کر اکیلا اور شفیق کے پاؤں تلے زمین نکلی۔ وہ دونوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ روحان نے شفیق کو کندھا دینے کا کہا تو وہ ہوش میں آیا اور آگے بڑھ کر مزید 2 لوگوں نے نیت کو کندھا دیا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ انائزہ روتی ہوئی زمین پر ہاتھ مار رہی تھی اور اکیلا اس کے پاس بیٹھی اسے چپ کروانے لگی۔ رات کے وقت انائزہ اور روحان ایک ہی کمرے میں لیٹے تھے جس میں شادی سے پہلے انائزہ رہا کرتی تھی۔ لمبے سفر سے تھکاوٹ کے باعث روحان کو نیند آ گئی لیکن انائزہ ابھی تک بیٹھی رو رہی تھی۔ روتے روتے اچانک انائزہ کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور اسے ہاسپٹل والا سین یاد آیا۔ اس کے پاپا کے بال جھڑ چکے تھے اور ان کے سر میں زخم کا نشان تھا۔ پھر اسے ان کے چہرے پر کانچ کی نشان یاد آنے لگے جب گھر میں ان کی میت پڑی تھی اور آخری نظر ڈالتے ہوئے اس نے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ نائزہ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ وہ بے یقینی کی حالت میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیا وہ جو سوچ رہی ہے وہ حقیقت تھی یا محض اس کا وہم تھا؟ کچھ دیر بعد وہ بے آواز قدموں سے کمرے میں باہر نکلی اور پاپا کے کمرے کی طرف چلنے لگی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے چیزوں کی تلاشی لینا شروع کی اور دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ جو سوچ رہی ہے ایسا کبھی نہ ہو۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر اسے ایک ڈسک پڑی ہوئی دکھائی دی جسے انائزہ نے لیپ ٹاپ میں ڈال کر چلایا۔ یہ اس کے پاپا کی ویڈیو تھی جسے چلاتے ہی انائزہ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ انائزہ میری پیاری بیٹی، پاپا کی جان، میں جانتا ہوں تم بہت ناراض ہوگی کہ میں نے تمہیں یہاں سے بھیجنے کے بعد تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میری بچی، میرا کوئی ایسا پل نہیں جو میں نے تمہیں یاد کیے بغیر گزارا ہو، لیکن رابطہ نہ کرنا میری مجبوری تھی۔ روحان کی دادوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ایک ہی صورت میں روحان کی شادی تم سے کرنے کی اجازت دیں گی کہ اگر میں تمہاری شادی کے بعد تم سے کوئی رابطہ نہ رکھوں۔ اور میں نہیں جانتا ہوں کہ تمہیں روحان کی ماں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہوگا کیونکہ روحان کی دادوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہیں سب بتائیں گی، لیکن وہ تمہارے جانے سے پہلے ہی رخصت ہو گئیں۔ مگر وہ کوئی ایسی چیز ضرور چھوڑ گئی ہوں گی جس سے تمہیں ساری کہانی معلوم ہو جائے گی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں وہ نہیں جو تمام عمر تمہارے سامنے بن کر رہا۔ میں ایک دیو ہوں، ایک شیطان ہوں جو سب کی خوشیوں کو کھا گیا۔ انائزہ اس کے چہرے پر دکھ اور پچھتاوا دیکھ رہی تھی۔ میرا نام موسیٰ انصاری نہیں بلکہ راحیل رانا ہے۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر انائزہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سکتے کی حالت میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا وہم پورا ہو چکا تھا۔ روحان کے خاندان پر ظلم ڈھانے والا، ان کا نام و نشان مٹانے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ تھا۔ اس رات مریم کو حاصل کر لینے کے بعد مجھے آج تک ایک پل بھی چین کا نصیب نہیں ہوا۔ دکھ، پچھتاوا، ملامت میں اندر ہی اندر سے کھوکھلا ہو گیا۔ اس رات مریم کو لے جانے کے بعد ماضی۔ تم جاؤ جلدی سے کسی نرس کا بندوبست کرو، ڈیول نے چلاتے ہوئے اپنے آدمی سے کہا۔ اس نے مریم کو اٹھا کر گاڑی میں لٹایا اور اس کے دوسرے آدمی نے گاڑی سٹارٹ کی کیونکہ اس کی حالت دیکھ کر شاید یہ پولیس کیس بنا دیتے۔
اس لیے وہ اسے ایک چھوٹے سے گھر میں لے آیا۔ شاید یہ اس کا نیا ٹھکانہ تھا۔ کچھ دیر میں اس کا آدمی نرس کو لیے گھر میں داخل ہوا۔ نرس نے سب کو باہر جانے کا کہا اور مریم کو دیکھنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر نکلی۔ ان کی طبیعت کافی خراب ہے، بہت کمزوری بھی ہے، انہیں ڈرپ لگائی جائے گی۔ کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ویسے ان کا بچہ کہاں ہے؟ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے یا جاسوسی سے؟ ڈیول نے ناگواری سے ان کی طرف دیکھا اور پیسوں کی ایک گٹھی اس کے سامنے پھینکی۔ تمہیں یہاں ہی رہنا ہوگا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اتنے پیسے دیکھ کر نرس خوش ہو گئی اور سر بات میں ہلایا۔ ڈیول کمرے میں داخل ہو کر مریم کے پاس بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ کیوں تمہارے معاملے میں اتنا مجبور ہوں میری؟ کیوں مجھ سے تمہارے بغیر نہیں رہا جاتا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ وہ اس کے سامنے بے ہوش پڑی نہایت کمزور لگ رہی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا اور دروازہ بند کیا۔ حال میں بہت خود غرض ہو گیا تھا۔ اس وقت میرے سر پر مریم کو حاصل کرنے کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اپنے مقصد کی خاطر اپنے پیاروں کی جان لی، انہوں نے روتے ہوئے کہا، اور انائزہ بے یقینی کے حالت میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اس ویڈیو کو اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ماں باپ کے جانے کے بعد خالہ جان کے گھر رہنے لگا۔ وہ سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ مجھے خود پر بوجھ نہ سمجھا، لیکن میں نے ان سب کے پیار کو محض ہمدردی سمجھتا تھا۔ ارسم بھائی، جنہوں نے مجھے اپنا چھوٹا بھائی بنایا، اپنی ہر چیز مجھ سے شیئر کی، مجھ سے پرائیوں جیسا سلوک نہیں کیا، لیکن میرے دل میں ایسی آگ پیدا ہوئی جس سے پورا خاندان جل کر راکھ ہوا۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ شدت سے رو رہے تھے۔ میں نے بچپن سے مریم کو چاہا تھا، اس کی محبت میرے دل میں پروان چڑھتی گئی۔ اس سے شادی کرنے کے بعد ہم دونوں نے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے جنہیں کم وقت میں پورا کرنا آسان نہ تھا۔ اس لیے میں نے کچھ لڑکوں کو اکٹھا کر کے ایک گینگ بنایا اور شہر سے لڑکیاں اغوا کر کے ان کی قیمتیں وصول کر کے انہیں آگے بیچنے لگا۔ پیسہ تو میرے پاس بہت اکٹھا ہو گیا، لیکن جب خالہ جان اور اپنی مریم کی شادی کی بات کرنے لگا تو معلوم ہوا اگلے ہی دن ارسم بھائی کے لیے وہ لوگ مریم کا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں۔ میرے دل میں ارسم بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ کچھ ان کا تھا، میرا کیا تھا؟ سب ان کے پاس تھا، کچھ بھی نہیں۔ میں کسی صورت بھی اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے لگا تھا مریم کے سوا میرا جینا کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے بنا میری سانس رک جائے گی میں مٹی ہو جاؤں گا۔ وہ لڑکی کو میں بچپن سے چاہتا آ رہا تھا، اس کے لیے آسانی سے کیسے کسی اور کا ہونے دیتا؟ بس تب سے میں نے ٹھان لی تھی کہ جو چاہے ہو جائے، میں مریم کو حاصل کر کے رہوں گا۔ میں نے مریم کو حاصل تو کر لیا، لیکن آستین کا سانپ بن کر ایک ایک کر کے اپنے پورے خاندان کو نگل گیا۔ مریم کو گھر لانے کے بعد جب اسے ہوش آیا ماضی ارسم 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 مریم غنودگی کی حالت میں ارسم کو پکار رہی تھی۔ ڈیول اس کی آواز سن کر تیزی سے اندر بھاگا۔ میری، تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ مریم نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں اور ڈیول کی طرف دیکھا۔ چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ اسے دیکھ کر مریم لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میری، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے مریم کو کندھوں سے پکڑا۔ نرس جلدی آؤ! ڈیول کی آواز پر نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ آپ باہر جائیں، میں دیکھتی ہوں۔ ڈیول باہر آیا اور نرس مریم کا چیک اپ کرنے لگی۔ مریم پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ نرس باہر آئی تو ڈیول اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے وہ؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہاسپٹل میں
ایڈمٹ کرانا ہوگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں اتنے پیسے کس لیے دیے ہیں؟ تمہیں یہاں رہ کر اس کا علاج کرنا ہوگا۔ باقی تمہیں جو سامان چاہیے مجھے بتاؤ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اسے ہاسپٹل لے جانا نہیں چاہتے تو اس کا یہیں علاج کر دوں گی، لیکن نتائج کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھو، اس نے لاپرواہی سے کہا تو نرس مریم کے کمرے میں چلی گئی۔ 2 دن بعد مریم کو اب ٹھیک طرح سے ہوش آیا تھا۔ ڈیول یہ خبر سنتے ہی اس کے پاس بھاگا۔ وہ کمرے کے نزدیک پہنچا تو مریم کی آواز سن کر رکا اور اس کی سماعت میں مریم کی آواز پڑی، ابھی ماما اپنی جان کو نہلائے گی، پھر نئے نئے کپڑے پہنائیں گے، پھر ماما کا بیٹا چندا کی طرح چمکنے لگے گا۔ ہاں ہاں ہاں۔ بے یقینی سے ڈیول کے قدم وہیں جم گئے۔ کیا مریم اپنے حواس کھو چکی تھی؟ نہیں نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میری کیسی ہو تم؟ مریم تکیے کو سینے سے لگائے بیٹھی رہی، جیسے وہ اسے اپنے بچہ سمجھ رہی ہو۔ جیسے ہی ڈیول پر نظر پڑی اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ نہیں، میرے بچے کو نہیں مارنا، پلیز نہیں مارنا میرے بچے کو۔ وہ تکیہ وہ اس سینے سے لگائے ہوئے اسے چھپا رہی تھی جسے ڈیول اس سے چھین لے گا۔ ڈیول آنکھیں پھاڑے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پاگل ہو چکی تھی، جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا۔ دور ہٹو تم، پلیز میرے بچے کو نہیں مارنا۔ مجھے مار دو، ہاں مار دو، لیکن میرے بچے کو نہیں۔ وہ بولتے ہوئے رونے لگی۔ تم نے میرے ارسم کو بھی مار دیا، اب میرے بچے کو مارنا چاہتے ہو؟ پلیز مت مارنا میرے بچے کو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تہر رہے تھے۔ ڈیول سکتے کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہوش آنے کے بعد بھاگ کر کمرے سے باہر نکلا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ مریم کو پا کر بھی وہ آج خالی ہاتھ تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور چلانے لگا۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ باقی ایپیسوڈ کے لیے پلے لسٹ وزٹ کریں چینل کی، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔